بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 10 یعنی لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے نثر پاروں کی تشریح، سبق کے عنوان، مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی 8ویں ویڈیو ہے یعنی 8واں حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آئے گا۔ تو سوال اس طرح آئے گا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح لکھیے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ یا تراکیب کے معانی بھی لکھیے۔ اور اس سال کے لیے سوال اس طرح آئے گا کہ درج ذیل نثر پاروں میں سے کسی ایک کی تشریح لکھیے۔ تو اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کے مطابق درج ذیل تشریحات بنائی گئی ہیں۔ 22واں نثر پارہ ہے، سرائے کالا سے 4 میل آگے مارگلا کی پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے، لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ اس 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف کے راستے ہزاروں برسوں کے دوران میں ان گنت قبیلے، قافلے اور لاؤ لشکر گزرے ہوں گے۔ چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور ایشیائے کوچک سے چاہے ایک تنہا مسافر آیا ہو، چاہے ایک لشکر جرار، وہ سب مارگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے اور اوپر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا نظارہ کیا ہوگا تو تا حد نگاہ ہندوستان ہی ہندوستان دکھائی دیا ہوگا۔ مارگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ ابھی موجود ہے، جسے دیکھنا ہو فوراً جا کر دیکھ لے، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر فروخت کرنے والے بیوپاریوں کی جدید مشینیں اس پہاڑی پر اس طرح ٹوٹ پڑ رہی ہیں جیسے قند کی ڈلی پر بھوکی چونٹیاں۔ تو اس اقتباس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر، مصنف کا نام ہے رضا علی عابدی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، میل 1760 گز کی لمبائی یا فاصلہ یا 8 فرلانگ کا فاصلہ، کٹاؤ، تراش، شگاف، دراڑ یا چیرا، ان گنت، لا تعداد یا بے شمار، قبیلے، قبیلہ کی جمع یا مغیرہ حالت، اس کا مطلب ہے ایک جد کی اولاد، خاندان یا گروہ۔ قافلے، قافلہ کی جمع یا مغیرہ حالت، اس کا مطلب ہے مسافروں یا تاجروں کا گروہ جو مل کر سفر کرے۔ لاؤ لشکر، فوج اور اس سے متعلق ساز و سامان۔ جرار یعنی بڑا بھاری لشکر یا انبوہ کثیر، نظارہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا۔ تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ کام کرے، جہاں تک نظر آئے۔ بیوپاریوں، سوداگروں یا تاجروں۔ قند، سفید دانے دار شکر۔ ڈلی، کسی ٹھوس چیز کا چھوٹا ٹکڑا۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف اپنے ایک سفر کی رویداد بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ سرائے کالا سے 4 میل آگے مارگلا کی پہاڑی ہے۔ یہ پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے، یعنی اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ زبردستی لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہو۔ یہ سفر کے دوران حائل ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے بڑھنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہ اپنی جگہ ساکت و جامد رہتی ہے۔ مصنف کے مطابق مارگلا کی پہاڑی میں ایک دراڑ ہے۔ 25-30 ہاتھ چوڑے اس پہاڑی شگاف کو دیکھ کر مصنف ماضی میں کھو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اس کٹاؤ سے پچھلے ہزاروں سالوں کے دوران لاتعداد قبیلے، قافلے اور لشکر ماہ ساز و سامان گزرے ہوں گے۔ چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور ایشیائے کوچک سے چاہے ایک شخص آیا ہو یا قافلوں کے قافلے اور لشکروں کے لشکر آئے ہوں، وہ سب مارگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے تو اوپر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف دیکھا ہوگا۔ پہاڑی کی بلندی نے انہیں ہندوستان کی سیر کرا دی ہوگی،
جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہوگی انہیں ہندوستان ہی ہندوستان نظر آتا ہوگا۔ مصنف کی تاریخ سے دلچسپی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ مارگلا کی پہاڑی کے کٹاؤ کو دیکھ کر ان کے ذہن میں اس کی تاریخ گردش کرنے لگی۔ مصنف مزید تحریر کرتے ہیں کہ مارگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ ابھی تک موجود ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے فوراً دیکھ لے، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر بیچنے والے تاجر جدید مشینوں سے اسے کاٹتے جا رہے ہیں۔ وہ اس پہاڑی پر اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں جیسے شکر کے ٹکڑے پر بھوکی چیونٹیاں۔ دراصل مصنف کو تاجروں کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ مصنف نہیں چاہتے کہ کاروباری لوگ اس تاریخی پہاڑی کو کاٹ کر تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ مصنف کا تحریر کردہ اقتباس پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ تاریخ پر اچھی گرفت رکھتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اس اقتباس میں بلکہ پورے مضمون میں جا بجا تاریخی حوالے ملتے ہیں۔ مصنف کا مطالعہ واقعی قابل قدر ہے۔ 23واں نثر پارہ ہے۔ بعد میں جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر گہرا درہ کاٹ دیا۔ اس سے آنا جانا آسان ہو گیا۔ البتہ بلندی پر اس سڑک کے آثار ابھی موجود ہیں۔ اس سڑک کے آثار ابھی موجود ہیں جو غالباً اکبر نے بنائی تھی تاکہ کابل پر حملے کے لیے یہاں بھاری توپیں آسانی سے چڑھائی جا سکیں۔ اس درے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ مصنف سبق کا عنوان ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ مصنف کا نام ہے رضا علی عابدی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: کٹاؤ وہ راستہ، شگاف یا فاصلہ جو کسی پہاڑ یا دو پہاڑیوں کے درمیان میں ہو یا گھاٹی، البتہ لیکن مگر یا اتنا ضروری ہے کہ آثار یعنی باقیات یا یادگاریں غالباً بہت ممکن ہے، قوی گمان ہے یا شاید توپیں ایسے آلے یا ہتھیار جو گولے داغنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ چوٹی پہاڑ یا کسی عمارت وغیرہ کا سب سے اونچا حصہ، لاٹ پتھر لوہے یا اینٹوں کا اونچا ستون، کھمبا یا مینار جو بطور یادگار نمائش یا علامت بنا ہوا ہو۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف اپنے ایک سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے مارگلا کی پہاڑی کے تاریخی کٹاؤ سے ہٹ کر ایک بڑا سا راستہ بنا دیا۔ اس طرح کے بڑے راستے کو درہ کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کے دور کے اس کام کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کا آنا جانا آسان ہو گیا۔ اس سے پہلے بلندی اور کٹاؤ کی وجہ سے سفر دشوار تھا۔ مصنف مزید تحریر کرتے ہیں کہ پہاڑی کی بلندی پر اس سڑک کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ اس سڑک کے نشانات اب بھی موجود ہیں جسے غالباً ہندوستان کے عظیم بادشاہ جلال الدین اکبر نے بنوایا تھا۔ شاید اس کے بنانے کی وجہ یہ ہوگی کہ کابل پر حملے کے لیے اس پر بھاری توپیں چڑھائی جا سکیں۔ آخر میں مصنف لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس درے پر چڑھ کر دیکھے تو اسے پہاڑی کی چوٹی پر انگریز دور کے فوجی افسر جان نکلسن کی یاد میں بنایا گیا مینار دور سے نظر آ جائے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ علاقہ انگریزوں کے زمانے میں بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ مصنف کا تحریر کردہ اقتباس پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ تاریخ پر اچھی گرفت رکھتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اس اقتباس میں بلکہ پورے مضمون میں جا بجا تاریخی حوالے ملتے ہیں۔ مصنف کا مطالعہ واقعی قابل قدر ہے۔ 24واں نثر پارہ ہے۔ دونوں وقت مل رہے تھے۔ میں مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے کی گلی میں پہنچا۔ یہ گلی میں نے چوتھائی صدی پہلے بھی دیکھی تھی۔ وہی ٹین کی چادروں کا بڑا سا گیٹ، وہی اینٹوں کے فرش والا دالان اور اس کے گرد مطب کے وہی کمرے، مگر اب پورے شہر کی طرح یہ گلی بھی بدل گئی تھی۔ اگر کوئی نہیں بدلا تھا تو وہ گلی میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو تمام عالم سے بے خبر، تمام زمانے سے بے نیاز، آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ مصنف کا نام ہے رضا علی عابدی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: چوتھائی صدی، 25 سال کا عرصہ، ٹین لوہے کا پتلا قلی دار تختہ یا چادر، دالان بالا خانہ یا کوٹھی کے دروازے کے باہر کا سائبان صحن یا برآمدہ، مطب وہ مکان جہاں طبیب
بیماروں کا علاج معالجہ کرے، عالم یعنی جہان یا دنیا بے نیاز بے پرواہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، مگن کسی کام میں محو یا نہایت مشغول۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف اپنے ایک سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ صبح و شام کا درمیانی وقت تھا، وہ مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے والی گلی میں پہنچے۔ جب مصنف اس گلی میں پہنچے تو ماضی میں کھو گئے، انہیں وہ وقت یاد آ گیا جب 25 سال پہلے وہ یہاں آئے تھے۔ یہاں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے ماضی میں بھی دیکھی تھی: ٹین کی چادروں سے بنا ہوا بڑا دروازہ، اینٹوں کے فرش والا دالان اور اس کے گرد مطب کے وہی کمرے۔ یہ چیزیں انہیں دوبارہ ماضی میں لے گئیں، وہ ان کو دیکھ کر ماضی میں کھو گئے، انہیں اپنا پرانا زمانہ یاد آ گیا۔ مصنف کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ پورے شہر کی طرح یہ گلی بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ بے شک وقت چیزوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ مصنف نے گلی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے دیکھا تو ایک بار پھر ان کے ذہن میں ماضی کی تصویریں گھومنے لگیں۔ ماضی کی طرح آج بھی پوری دنیا اور زمانے سے بے خبر اور بے نیاز ہو کر یہاں بچے کھیل رہے تھے۔ انہیں نہ کسی چیز کی فکر تھی نہ پرواہ، وہ انتہائی خوش تھے، ان کے چہروں سے خوشی جھلکتی تھی۔ مصرع ہے: یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ 25واں نثر پارہ: میں نے دعا مانگی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد رہیں۔ سبق کا عنوان: لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ مصنف کا نام ہے رضا علی عابدی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: ہمسائیگی، ہمسایہ ہونے کی حالت کی کیفیت یا پڑوس، شاد، خوش یا مسرور۔ اس کے بعد یہ دو ہی الفاظ سے تشریح دیکھ لیں اس کی۔ اس نثر پارے پر مصنف اپنے ایک سفر کی رودات پر مشتمل مضمون کا اختتام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے والی گلی میں بچوں کو کھیلتے دیکھا تو دعا مانگی۔ اگرچہ مصنف نے یہ دعا بچوں کو دیکھ کر مانگی، لیکن یہ پوری قوم کے لیے ہے۔ مصنف نے دعا کی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، یعنی جس طرح بچوں میں محبت اور دوستی ہے، ہماری پوری قوم بھی انہی کی طرح ہو جائے۔ بچوں کی طرح پوری قوم ہمسائیگی کے رشتے کا بھرم نہ ٹوٹنے دے۔ ہماری گلیوں، محلوں، شہروں، قصبوں، دیہاتوں کو یا ہر جگہ محبت و اخوت نظر آئے۔ جس طرح یہ گلیاں آج آباد نظر آتی ہیں، ہمیشہ یوں ہی رہیں، بلکہ ہمارا پورا پاکستان ہمیشہ آباد رہے۔ جس طرح ان گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچے خوش ہیں، ہمارے پیارے وطن کے سارے بچے بھی اسی طرح خوش و خرم رہیں۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔